قال محمد رحمہ اللہ اذا اوصى لموالیہ وله موال اعتقهم ولموالیہ موال اعتقوهم كانت الوصیۃ لموالیہ دون موالی موالیہ۔ صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بیان کرنے کہ چونکہ احناف کے نزدیک جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں، عقلی استحالہ ہو یا نہ ہو، یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں حقیقی معنی بھی مراد ہو اور ساتھ ساتھ مجازی معنی بھی مراد ہو۔ احناف کہتے ہیں حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان عقلی استحالہ ہو یا نہ ہو، جو بھی ہو، حقیقی معنی اور مجازی معنی کو جمع کرنا ایک وقت کے اندر جائز نہیں۔ اس ضابطے پر صاحب اصول شاشی نے چند مسائل ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، ان مسائل پر آج کے سبق کے اندر غور و فکر کیا جائے گا۔ چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اس مسئلے کو بیان کرنے والے امام محمد ابن حسن ابن عبداللہ شیبانی بہت بڑے بزرگ تھے، اور احناف کے جو 3 بڑے ائمہ ہیں ان میں سے ایک کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ پوری زندگی تصنیف اور تالیف کے اندر انہوں نے گزاری ہے، لکھتے تھے، پڑھتے تھے۔ ان کے پوتے بیان کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اکثر اوقات یہ رہتے تھے اور لکھنے کے اندر مشغول رہتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ گھر کی 10 عورتیں بھی کتاب منتقل کرنے میں، کتاب یہاں وہاں کرنے میں، ورق پلٹانے کے اندر ان کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ یہ ان کے گھر کا ماحول ہوتا تھا۔ گھر والوں سے انہوں نے سختی سے یہ بات کہہ دی تھی کہ جب میں تصنیف و تالیف کے مشغلے کے اندر ہوں تو مجھے ذرہ برابر بھی کوئی کام مت چھوڑنا، اور اگر میری ضرورت ہوئی تو میرے وکیل سے رابطہ کر لینا، اور اس طرح اگر تم کو کوئی کام مجھ سے کروانا ہو تو کام کروانا، ورنہ ڈائریکٹ میرے ساتھ بات مت کرنا۔ گھر والوں کے ساتھ ہی اشاروں سے ہی بات کیا کرتے تھے، اتنا زیادہ اس فن کے اندر یہ مصروف رہتے تھے۔ کئی کتابیں احناف کی انہوں نے لکھی ہیں۔ محمد ابن مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ تہائی رات سوتے تھے، تہائی رات نماز پڑھتے تھے، اور تہائی رات ڈیلی مطالعہ کرتے تھے۔ یہ ان کی رات کا عالم تھا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں سوتے بہت کم ہو، سونا بھی چاہیے؟ تو انہوں نے یہ بات کہی، میری آنکھوں کی نیندیں اڑ گئی، لوگ آرام سے سو رہے ہیں اس لیے کیونکہ ان کو ہم علماء پر بھروسہ ہے۔ اب اتنی بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے، اس بوجھ کی وجہ سے میں سو کس طرح سکتا ہوں؟ تو اس لیے بہت کم سوتے تھے۔ امام طحاوی نے اپنے استاذ قاضی ابن ابی عمران سے یہ بات نقل کی ہے کہ قرآن کی تلاوت کے اندر بھی بہت آگے تھے، روزانہ 10 پارے پڑھتے تھے، تہائی قرآن کی تلاوت یہ کر لیتے تھے۔ واقعتاً جو آدمی روحانی فیض سے اتنا زیادہ بلند ہو، وہی آدمی دین کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے، اس کا کام ہی دین کے اندر اتنا زیادہ چل سکتا ہے۔ تو یہ امام محمد ہے جو یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو، کوئی آدمی ہے جس نے اپنے موالی کے لیے وصیت کی۔ اب موالی کے لیے وصیت کی، لیکن اس کے موالی بھی ہیں اور موالی کے موالی بھی ہیں، تو وصیت موالی کے لیے ہوگی یا موالی کے موالی کے لیے ہوگی؟ اس کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر وصیت موالی کے لیے ہوگی، موالی کے موالی کے لیے نہیں ہوگی۔ اور جب وصیت موالی کے لیے ہوگی تو اب موالی کے موالی کے لیے وصیت ہو نہیں سکتی، کیونکہ اگر موالی کے موالی کے لیے وصیت کو مانیں گے اسی طرح جس طرح موالی کے لیے وصیت کو مان رہے ہیں، تو یہ تو حقیقت اور مجاز کے درمیان جمع کرنا ہو جائے گا، اور اس کی اجازت نہیں۔ ذرا مسئلہ تفصیل کے بغیر ہوتا ہے تو مشکل معلوم ہوتا ہے۔ دیکھو یہاں پر تفصیل میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ یہ مسئلہ اس شخص کے بارے میں ہے جو نسلاً آزاد ہو، جو پہلے سے آزادی پیدا ہوا ہو،
کبھی کسی کا غلام نہ رہا ہو، اس کے بارے میں یہ مسئلہ ہے۔ وہ کبھی کسی کا غلام نہیں رہا، پوری زندگی اس نے آزادی کے اندر گزاری، لیکن اس کے غلام تھے۔ جن غلاموں پر اس نے احسان کیا اور ان کو آزاد کر دیا، تو وہ آزاد کردہ غلام اس کے موالی بن گئے۔ اب وہ جو آزاد کردہ غلام اس کے تھے وہی مالدار ہو گئے، انہوں نے بھی اپنے غلام رکھ لیے، اور اپنے غلاموں کو رکھنے کے بعد انہوں نے ان کو بھی آزاد کر دیا۔ تو اس طرح جو پہلا شخص تھا آزاد شخص، جو کبھی کسی کا غلام تھا ہی نہیں، اس کے موالی بھی ہو گئے اور موالی کے موالی بھی ہو گئے۔ موالی بھی ہو گئے یعنی اس کے خود غلام بھی ہو گئے جس کو اس نے آزاد کیا، اور اس کے موالی بھی ہو گئے یعنی اس کے غلاموں کے بھی چند غلام ایسے آ گئے جن کو اس کے غلاموں نے آزاد کیا۔ اب آدمی وصیت کر رہا ہے کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد میرا تہائی مال میرے موالیوں کو دے دینا، تو آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی کس کو دینا ہے، اس کے آزاد کردہ غلاموں کو دینا ہے، یا اس کے آزاد کردہ غلاموں کے جو غلام تھے جن کو اس کے غلاموں نے آزاد کیا تھا ان کو دینا ہے۔ تو ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے یہ بات کہی تھی کہ میرے غلاموں کو وصیت کا مال پہنچانا۔ اب یہ جو موالی کا لفظ ہے نا، یہ ایک حقیقی معنی رکھتا ہے اور ایک مجازی معنی رکھتا ہے۔ حقیقی معنی موالی کا یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو براہ راست شخص واحد نے آزاد کیا۔ موالی کا ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے۔ موالی کا حقیقی معنی ہے وہ شخص واحد کے غلام ہیں جن کو شخص واحد نے براہ راست آزاد کیا، اور موالی کے مجازی معنی بھی، یعنی شخص واحد نے جن غلاموں کو آزاد کیا براہ راست، وہ غلام مالدار ہوئے، انہوں نے بھی غلام رکھ لیے اور انہوں نے ان کے غلاموں کو آزاد کیا۔ تو جن غلاموں کو آزاد ان غلاموں نے کیا جن غلاموں کو براہ راست شخص واحد نے آزاد کیا تھا، وہ موالی کے مجازی معنی ہے۔ یعنی موالی کا حقیقی معنی ہے آزاد کردہ غلام، اور موالی کا مجازی معنی ہے آزاد کردہ غلاموں کے آزاد کردہ غلام۔ تو اب اس نے وصیت کی موالی کے لیے، تو کیا وصیت کا مال آزاد کردہ غلاموں کو پہنچے گا یا آزاد کردہ غلاموں کے آزاد کردہ غلاموں کو پہنچے گا؟ تو ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اگر قرینہ ہو تو مجازی معنی مراد ہوتا ہے۔ یہاں پر کوئی قرینہ ایسا ہے جو یہ بات بتا رہا ہے کہ یہاں پر وہ آزاد کردہ غلاموں کے آزاد کردہ غلام کو مراد لے رہے ہیں۔ موالی کا مجازی معنی ہے آزاد کردہ غلاموں کے آزاد کردہ غلام۔ تو یہاں پر کوئی قرینہ ہے جو یہ بات بتا رہا ہے کہ یہاں پر موالی کے لیے جو وصیت کی جا رہی ہے اس سے مراد آزاد کردہ غلاموں کے آزاد کردہ غلام ہے۔ کوئی قرینہ نہیں ہے۔ جب قرینہ نہ ہو تو مجازی معنی مراد نہیں ہوتا۔ اب مجازی معنی مراد نہیں ہوگا تو کوئی تو معنی مراد لینا ہی پڑے گا تاکہ لفظ کے وضع کا کچھ فائدہ ہو۔ تو حقیقی معنی مراد لیں گے ہم، کیونکہ حقیقی معنی ہی وہ معنی ہوتا ہے جو بلا قرینہ مراد ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم آزاد کردہ غلاموں کے آزاد کردہ غلام والا معنی موالی سے نہیں نکالیں گے، بلکہ ہم موالی سے آزاد کردہ غلام کا معنی نکالیں گے۔ لہٰذا وصیت آزاد کردہ غلاموں کو مل جائے گی، اور آزاد کردہ غلام کے آزاد کردہ غلاموں کو وصیت نہیں ملے گی۔ اب اگر ہم
آزاد کردہ غلام کو موالی سے مراد لے لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے جو آزاد کردہ غلام ہیں یعنی موالی کا مجازی معنی وہ بھی مراد ہے، تو اس صورت میں حقیقت اور مجاز کے درمیان اجتماع لازم آئے گا، اور احناف کے یہاں حقیقت اور مجاز کے درمیان اجتماع کی اجازت ہے۔ یہ مسئلہ امام محمد نے اس ضابطے پر نکالا کہ احناف کے یہاں جمع بین الحقیقت والمجاز جائز ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب دیکھو ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے کہ موالی ایک ایسا لفظ ہے جو مشترک ہے، یہ موالی اسفل کو بھی شامل ہوتا ہے یعنی آزاد کردہ غلاموں کو بھی شامل ہوتا ہے، اور موالی اعلیٰ کو بھی شامل ہوتا ہے یعنی آزاد کرنے والے۔ تو یہاں پر جب مسئلہ ہمارے سامنے بیان ہوا تو ہم کیوں جہاں پر بھی موالی کا لفظ آ رہا ہے اس سے غلام ہی مراد لے رہے ہیں؟ موالی کا لفظ جہاں پر بھی اس مسئلے کے اندر آ رہا ہے ہم وہاں موالی سے موالی اسفل کو مراد لے رہے ہیں یعنی آزاد کیے ہوئے غلاموں کو ہم مراد لے رہے ہیں۔ حالانکہ ہم پڑھ چکے یہ کہ موالی اور مولا کا جو لفظ ہے یہ مشترک لفظ ہے، یہ جس طرح آزاد کیے ہوئے غلاموں کو شامل ہے اسی طرح آزاد کرنے والا آقا کو بھی شامل ہے۔ تو یہاں پر آزاد کرنے والا آقا والا معنی بھی مراد لیا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے آزاد کیے ہوئے غلاموں کو یہاں پر مراد لے لیا۔ آپ سمجھ رہے ہو بات؟ کیوں ایسا؟ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مشترک کا کوئی جب ایک معنی تعویل کے ذریعے سے راجح ہو جائے تو پھر وہ مشترک باقی نہیں رہتا، وہ مؤول ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جو موالی ہیں نا یہ سب مؤول ہیں، ان کا ایک معنی تعویل کے ذریعے سے راجح ہوا ہے اور وہ ہے موالی اسفل والا معنی، یعنی یہاں پر مراد ہے آزاد کیے ہوئے غلام۔ کیونکہ دیکھو یہ مسئلہ کون سے آدمی کے بارے میں بیان ہو رہا ہے؟ اس آدمی کے بارے میں بیان ہو رہا ہے جو نسلاً آزاد ہو، جو کسی کی ملکیت کے اندر رہا ہی نہ ہو، جو پہلے سے آزاد ہو ہماری طرح۔ اب جو آدمی پہلے سے آزاد ہے، کبھی کسی کا غلام وہ رہا ہی نہیں، اس کا کبھی کوئی مولا اعلیٰ ہوگا، کوئی آزاد کرنے والا آقا ہوگا، تو جب وہ اپنے مولا کے لیے وصیت کرے گا تو اس کا تو کوئی مولا اعلیٰ ہے ہی نہیں، جتنے بھی اس کے مولا ہوں گے وہ غلام ہوں گے جن کو اس نے آزاد کیا۔ تو یہ ایک قرینہ ہے جو ہمیں یہ بات بتا رہے ہے کہ یہاں اس مسئلے کے اندر موالی اسفل ہی مراد ہے، موالی اعلیٰ مراد نہیں، اس لیے ہم آزاد کیے ہوئے غلاموں والا معنی ہی یہاں پر مراد لیں گے۔ تو جہاں پر بھی موالی کا لفظ آیا ہے اس سے مراد یہاں آزاد کیے ہوئے غلام ہے۔ تو کوئی آدمی مثلا زید یہ وصیت کر رہا ہے کہ میں اتنا مال اپنے موالی کو دینا چاہتا ہوں، میرے مرنے کے بعد اتنا مال میرے موالیوں کو دے دینا۔ اب یہ زید جو ہے یہ پہلے سے آزاد تھا، یہ کسی کا غلام نہیں تھا، تو موالی سے پھر کون سے موالی مراد ہوں گے؟ اس کے آزاد کیے ہوئے غلام۔ آزاد کرنے والے یہاں پر مراد لے ہی نہیں سکتے کیونکہ اس کو کوئی آزاد کرنے والا تھا ہی نہیں۔ لیکن اب مسئلے کے اندر تفصیل یہاں پر آتی ہے کہ اس آدمی کے فقط آزاد کیے ہوئے غلام نہیں ہے، بلکہ اس آدمی کے آزاد کیے ہوئے غلام ہے اور ساتھ ساتھ اس کے آزاد کیے ہوئے غلاموں کے بھی آزاد کیے ہوئے غلام ہیں۔ تو اب وصیت فقط آزاد کیے ہوئے غلاموں کو ملے گی یا آزاد کیے ہوئے غلاموں کے آزاد کیے ہوئے غلاموں کو بھی ملے گی؟ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو موالی کا حقیقی معنی ہے آزاد کیے ہوئے غلام، اور موالی کا مجازی معنی ہے آزاد کیے ہوئے غلاموں کے آزاد کیے ہوئے غلام۔ یہاں پر مجازی معنی پر کوئی قرینہ موجود نہیں اور اصل حقیقت ہے، اس لیے بلا قرینہ یہی معنی مراد ہوتا ہے اور ہم اسی کو مراد لیں گے۔ تو وصیت آزاد کیے ہوئے غلاموں کو ملے گی۔ جب وصیت آزاد کیے ہوئے غلاموں کو ملے گی تو آزاد کیے ہوئے غلاموں کے آزاد کیے ہوئے غلاموں کو نہیں ملے گی، اور اگر ہم کو ان کو داخل کرنا ہے تو یہاں ہم کو جمع بین الحقیقت والمجاز کرنا پڑے گا، اور ہمارے نزدیک جمع بین الحقیقت والمجاز کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے موالی کے لیے وصیت کرے، یعنی اپنے آزاد کیے ہوئے غلاموں کے لیے وصیت کرے، اور اس وصیت کرنے والے کے چند آزاد کیے ہوئے غلام ہیں جن کو اس وصیت کرنے والے نے آزاد کیا،
اور وصیت کرنے والوں کے آزاد کیے ہوئے غلاموں کے بھی چند آزاد کیے ہوئے غلام ہیں جن کو ان آزاد کیے ہوئے غلاموں نے آزاد کیا. تو وصیت کرنے والے کے آزاد کیے ہوئے غلاموں کے لیے ہوگی, وصیت کرنے والے کے آزاد کیے ہوئے غلاموں کے آزاد کیے ہوئے غلاموں کے لیے نہیں ہوگی. وصیت کرنے والے کے آزاد کیے ہوئے غلاموں کے لیے ہوگی, وصیت کرنے والے کے آزاد کیے ہوئے غلاموں کے آزاد کیے ہوئے غلاموں کے لیے نہیں ہوگی, ورنہ جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آئے گا. وفی السیر الکبیر لو استأمن اہل الحرب علی آبائہم لا تدخل الاجداد فی الامان ولو استأمنوا علی امہاتہم لا یثبت الامان فی حق الجدات. ترجمہ کرتا ہوں. سیر کبیر میں ہے کہ اگر حربیوں نے اپنے آبا کے لیے امان طلب کیا تو پھر دادا نانا اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ امان میں داخل نہیں ہوں گے. اور اگر حربیوں نے اپنی ماؤں کے لیے امان طلب کیا تو پھر دادیوں اور نانیوں کے حق میں امان ثابت نہیں ہوگا. ایک اور مرتبہ ترجمہ کرتا ہوں. سیر کبیر کے اندر ہے کہ اگر حربیوں نے اپنے آبا کے لیے امان طلب کیا تو دادا لوگ اور نانا لوگ امان میں داخل نہیں ہوں گے, اور اگر حربیوں نے دارالکفر کے رہنے والوں نے اپنی ماؤں کے لیے امان طلب کیا تو دادیوں اور نانیوں کے حق میں امان ثابت نہیں ہوگا. دیکھو یہاں پر شعر کبیر کے اندر ایک دوسرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے جو مذکورہ ضابطے ہی سے تعلق رکھتا ہے کہ احناف کے یہاں جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں ہوتا, اس لیے ان کے یہاں مسئلہ ایک مخصوص شکل اختیار کرتا ہے. دیکھو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں, آبا جو ہے نا اس کا ایک حقیقی معنی ہے اور آبا کا ایک مجازی معنی ہے. آبا کا حقیقی معنی ہے باپ, اور آبا کے جو مجازی معنی ہے وہ ہے دادا نانا اوپر تک کے جو بھی آتے ہوں وہ سب آبا کے مجازی معنی ہیں. حربی مسلمانوں کے ملک کے اندر آنا چاہتے ہیں, انہوں نے امان طلب کیا کہ ہم کو امان دینا, اور امان دینا تاکہ ہم کو کوئی قتل نہ کر دے کافر سمجھ کر, حکومت ہمارے خلاف کارروائی نہ کرے. جیسے ہم بھی اگر کسی دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں تو ویزا لیتے ہیں نا, یہ ایک طرح سے امان طلب کیا جاتا ہے. تو اگر حربیوں نے مسلم بادشاہ سے امان طلب کیا اپنے لیے تو پھر جب وہ مسلمان ملک کے اندر اس امان کے ساتھ آتا ہے تو اب کوئی مسلمان اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا, نہ حکومت اس کے ساتھ کچھ غلط کارروائی کر سکتی ہے, وہ تجارت کر سکتا ہے, جو بھی کام اس کو ہو اس ملک میں وہ اس کام کو پورا کر سکتے ہیں. تو حربیوں نے اپنے آباؤں کے سلسلے میں امان طلب کیا اور کہا کہ ذرا ہمارے آبا جو ہے نا ان کو امان دے دینا. تو اب امان کیا باپ جو ہیں ان کے لیے ہی ثابت ہوگی, یا امان کا ثبوت باپ سے اوپر جو لوگ ہیں دادا نانا جن کو ہم مجازی طور پر باپ کہتے ہیں ان کے لیے بھی ثابت ہوگی؟ تو یہاں پر مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو امان فقط باپوں کے لیے ثابت ہوگی, دادا یا نانا جو لوگ ہیں ان کے لیے امان ثابت نہیں ہوگی. وہ بغیر امان کے اس طرح مسلمان ملکوں کے اندر نہیں جا سکتے, ان کے لیے مستقل امان کی ضرورت ہے. دیکھو یہاں پر مجازی معنی یعنی دادا نانا اصول کے جو لوگ ہیں وہ, ان پر دلالت کرنے کے لیے کوئی قرینہ ہے جو یہ بات بتا رہا ہے کہ حربیوں نے جب آبا کہا تھا تو آبا سے ان کی مراد دادا بھی تھے نانا بھی تھے؟ کوئی ایک ایسا قرینہ ہے؟ قرینہ کوئی نظر نہیں آتا, لہٰذا پھر مجازی معنی کس طرح مراد ہو سکتا ہے؟
اور اگر کوئی کرینہ نہ ہو تو حقیقی معنی مراد ہوتا ہے، کیونکہ وہ اصل ہے. اور بلا کرینہ لفظ اگر معنی پر دلالت کرے تو اس معنی کے لیے وہ لفظ حقیقت ہوتا ہے. تو یہاں پر کرینہ نہیں ہے تو حقیقی معنی مراد ہوگا، اور حقیقی معنی باپ ہے. تو جب وہ معنی مراد لے لیا گیا تو ہم کہیں گے کہ امان فقط باپوں کو حاصل ہوگی. اور اگر ہم دادا کے لیے، نانا کے لیے وہی امان ثابت کرنے جائیں گے تو پھر تو یہ مجازی معنی کو حقیقی معنی کے ساتھ مراد لینا ایک ہی وقت میں لازم آئے گا. حالانکہ احناف کے یہاں جمع بین الحقیقت والمجاز صحیح نہیں. اس لیے باپوں کو ہی امان ملے گا، دادا اور نانا قسم کے جو لوگ ہیں ان کو امان حاصل نہیں ہوگا. اسی طرح اگر حربیوں نے اپنی امہات کے سلسلے میں امان طلب کیا اور یہ بات کہی کہ ذرا ان کو مسلمان ملکوں کے اندر جانے دینا، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرنا، یہ سب ہماری مائیں ہیں، تو اب امان فقط امہات کو ملے گا یا پھر جو جدات ہیں، نانی ہے، دادی، ان کو بھی امان مل جائے گا؟ تو دیکھو، امہات کا ایک حقیقی معنی ہے اور امہات کا ایک مجازی معنی ہے. امہات کا حقیقی معنی ہے ماں، جن کو ہم ماں کہتے ہیں، اور امہات کا مجازی معنی ہے ماں کی ماں، یعنی نانی یا دادی، باپ کی ماں. اس کو بھی ہم ماں مجازی طور پر کہتے ہیں. تو دیکھو، امہات کا حقیقی معنی ہے ماں اور امہات کا مجازی معنی ہے دادی، نانی. ٹھیک ہے، باپ کی ماں اور ماں کی ماں کو بھی ہم امہات کہتے ہیں، لیکن مجازی طور پر کہتے ہیں، حقیقی طور پر نہیں کہتے، کیونکہ وہ حقیقت میں ہماری مائیں نہیں ہوتی. حقیقت میں جو ہماری مائیں ہوتی ہے، امہات کا لفظ اس معنی کے لیے حقیقت ہے. تو اگر حربیوں نے دارالکفر کے اندر رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو حربی کہا جاتا ہے، اگر انہوں نے اپنی ماؤں کے لیے امان طلب کیا، امہات کے لیے امن طلب کیا، تو کیا امن فقط ماؤں کو ملے گا یا ان کی جو دادیاں ہیں، ان کی جو نانیاں ہیں، ان کو بھی ملے گا؟ تو ہم کہتے ہیں فقط ماؤں کو ملے گا، دادیوں اور نانیوں کو امن نہیں ملے گا. ان کے لیے مستقل امان لینے کی ضرورت ہے. اس کول میں وہ نہیں داخل ہوں گے، کیونکہ یہاں پر اگر ان کو اس کول کے اندر داخل کرنا ہے تو ایک کرینہ ہونا چاہیے جو اس معنی پر دلالت کرے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کرینہ نہیں ہے جو اس معنی پر دلالت کر رہے ہیں. لہٰذا اصل تو حقیقی معنی ہے، وہی مراد ہوگا، اور جب وہ مراد ہے تو مجازی معنی کو ہم مراد نہیں لے سکتے، ورنہ جمع بین الحقیقت والمجاز مراد ہو جائے گا، اور یہ ہمارے یہاں جائز نہیں. اس سے فقط امان ماؤں کے لیے ثابت ہوگا، ماں کے ساتھ دادی اور نانی داخل نہیں ہوں گے. سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن کے اندر ہے حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری ماؤں کو حرام کر دیا گیا. یہاں پر امہات کا لفظ ہے، بظاہر کوئی کرینہ ایسا نہیں ہے جو یہ بات بتا رہا ہو کہ یہاں پر کوئی مجازی معنی ہے. تو پھر کیوں ماؤں کے ساتھ دادیوں بھی اس حرمت کے اندر داخل ہیں اور نانیاں بھی اس حرمت کے اندر داخل ہیں؟ ہم دادی کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے، نانی کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے اوپر تک. جب یہاں امہات کا لفظ بولا گیا ہے اور امہات کا ایک حقیقی معنی ہے یعنی حقیقی مائیں، اور امہات کا ایک مجازی معنی ہے یعنی دادی نانی، یہاں پر کوئی کرینہ نہیں ہے جو مجازی معنی پر دلالت کرے، تو حقیقی معنی متعین ہے. حقیقی معنی متعین ہے، اور یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ماؤں کو تم پر حرام کر دیا گیا، تم ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. تو پھر تم کیوں اس حرمت والے حکم کے اندر دادی اور نانی کو بھی داخل کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ تم ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے، وہ بھی تم پر حرام، جس طرح تمہاری حقیقی ماں تم پر حرام، جس طرح تمہاری رضائی ماں تم پر حرام، جس طرح تمہاری ساس تم پر حرام. یہ تو بظاہر اس آیت کے اندر جمع بین الحقیقت والمجاز ہو گیا، اور تم تو اس کو ناجائز کہتے ہو. ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھو، اس آیت کی جو عبارت ہے نا، اس سے تو حقیقی معنی ہی مراد ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی. ہم اس آیت کے اندر حقیقت اور مجاز کے درمیان اجتماع نہیں کر رہے، ہم یہی کہتے ہیں مائیں تم پر حرام، اور جو دادیوں اور نانیوں کو ہم نے حرام کیا نے،
وہ عبارت النص سے ہم نے حرام نہیں کیا بلکہ دلالت النص سے ہم نے ان کو حرام کیا. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ماں ہم پر حرام ہے کیونکہ ہم ماں کا بعض حصہ ہیں، اعلیٰ کا ایک جزئیت و بعضیت کی بنا پر ماں ہم پر حرام ہو گئی، کیونکہ ہم ماں کا ایک حصہ ہیں تو ہم ماں کے ساتھ کس طرح نکاح کر سکتے ہیں. تو اسی طرح ہم دادی اور نانی کا بھی ایک حصہ ہوئے کہ نانی کا جو حصہ تھی ماں، ہم ان کا حصہ ہیں، اور دادی کے جو حصے تھے باپ، ہم ان کا ایک حصہ ہیں. تو وہی بات چونکہ دادی اور نانی کے اندر پائی جا رہی ہے، اس سے دلالت النص کی وجہ سے ہم نے دادی اور نانیوں کو بھی حرمت میں شامل کر دیا، ورنہ نص کے اندر تو فقط ماں ہی داخل ہے. یہ ایک جواب ہم دے سکتے ہیں. دوسرا جواب یہ کہ کون کہتا ہے کہ یہاں پر امہات کا مجازی معنی مراد نہیں، بلکہ یہاں پر امہات کے اندر ہم نے مجاز کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہم نے ایک ایسا معنی امہات سے لیا ہے جس کے اندر ماں بھی داخل ہوگی، دادی نانی بھی داخل ہوگی. ہم نے یہاں امہات سے مراد مؤنث اصول کو لیا ہے کہ تم پر تمہاری مؤنث اصول حرام ہوں گے. مؤنث اصول یعنی تمہاری ماں، تمہاری دادی، نانی، یہ سب تم پر حرام ہے. امہات سے مراد ہی یہ ہے. اب یہ کہ یہاں پر مجازی معنی جو مراد لیا گیا ہے اس پر کوئی قرینہ ہونا چاہیے، تو ہم کہتے ہیں کہ قرینہ اجماع ہے. التلویح والتوضیح نام کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ جدات سے نکاح کی حرمت اجماع سے ثابت ہے. تو یہ اجماع ہمارے لیے قرینہ ہے کہ یہاں پر مجازی معنی مراد ہے، اس لیے ہم نے عموم مجاز کا پہلو اختیار کر کے ایک ایسا معنی امہات کا لے لیا جس کے اندر ماں بھی داخل ہوگی، دادی بھی داخل ہوگی، نانی بھی داخل ہوگی. ہم نے سب کو امہات کی وجہ سے حرام قرار دے دیا. تو ہم نے یہاں پر جمع اور حقیقت کے مابین اجتماع نہیں کیا، بلکہ ہم نے ایک ایسا مجازی معنی مراد لے لیا جس کے اندر سب داخل ہے. تو اس آیت کا ایک جواب یہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، اشکال سمجھ میں آ گیا آپ کو. وَعَلَى هَذَا قُلْنَا إِذَا أَوْصَى بِأَبْكَارِ بَنِي فُلَانٍ لَا تَدْخُلُ الْمُصَابَةُ بِالْفُجُورِ فِي حُكْمِ الْوَصِيَّةِ وَلَوْ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ وَلَهُ بَنُونٌ وَبَنُو بَنِيهِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِبَنِيهِ دُونَ بَنِي بَنِيهِ. ترجمہ کرتا ہوں. اسی بنا پر ہم نے کہا، اسی بنا پر ہم نے کہا، یعنی جمع بین الحقیقت والمجاز احناف کے یہاں جائز نہیں. اسی بنا پر ہم نے کہا کہ جب کوئی آدمی بنو فلاں کے باکرہ لڑکیوں کے لیے وصیت کرے، کسی مخصوص قبیلے کی باکرہ لڑکیوں کے لیے جب کوئی آدمی وصیت کرے تو پھر وہ عورت وصیت کے حکم میں داخل نہیں ہوگی جو زنا کے ذریعے بکارت زائل کی ہوئی ہو. جب کوئی آدمی بنو فلاں کی باکرہ لڑکیوں کے لیے وصیت کرے تو وہ لڑکیاں وصیت کے حکم میں داخل نہیں ہوں گی جو زنا کے ذریعے بکارت زائل کی ہوئی ہوں. اسی بنا پر ہم نے کہا کہ جب کوئی آدمی بنو فلاں کی باکرہ لڑکیوں کے لیے وصیت کرے تو وصیت کے حکم میں وہ لڑکی داخل نہیں ہوگی جو زنا کے ذریعے بکارت زائل کی ہوئی ہو. دیکھو ایک اور مسئلہ آ رہا ہے اس ضابطے پر کہ جمع بین الحقیقت والمجاز احناف کے نزدیک جائز نہیں. دیکھو یہاں پر جس لفظ سے ہم کو بحث کرنی ہے وہ لفظ ہے باکرہ. باکرہ کا ایک حقیقی معنی ہے اور باکرہ کا ایک مجازی معنی ہے. باکرہ کا حقیقی معنی ہے وہ عورت جس کا پردہ بکارت دخول کی وجہ سے زائل نہ ہوا ہو. باکرہ کا حقیقی معنی ہے وہ عورت، لڑکی جس کا پردہ بکارت دخول کی وجہ سے زائل نہ ہوا ہو. پردہ بکارت سمجھتے ہو؟ یعنی عورت کی شرمگاہ کے اندر ایک پردہ ہوتا ہے جو موجود رہتا ہے. اگر اس عورت نے کسی کے ساتھ دخول نہیں کیا نہیں تو وہ پردہ بکارت باقی رہتا ہے، اور پھر جب اس کا پہلا شوہر اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے تو دخول کی وجہ سے وہ پردہ بکارت پھر زائل ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے. تو باکرہ اس عورت اور لڑکی کو کہتے ہیں جس کا پردے بکارت دخول کی وجہ سے زائل نہ ہوا ہو. اگر وہ زائل ہو چکا دخول کی وجہ سے تو پھر وہ عورت ہمارے نزدیک باکرہ نہیں. اور باکرہ کا ایک مجازی معنی ہے غیر شادی شدہ عورت. وہ عورت جس نے ابھی تک شادی نہیں کی اس کو مجازی طور پر باکرہ کہہ دیتے ہیں اگرچہ اس کا پردے بکارت دخول کی وجہ سے زائل ہو گیا ہو. یعنی اس نے زنا کر لیا ہو اور زنا کر کے کسی نے اس کے ساتھ دخول کر لیا ہو اور اس دخول کی وجہ سے اس کا پردے بکارت زائل بھی ہو چکا ہو, لیکن اگر اس کی شادی نہیں ہوئی ہے, اس نے شادی ابھی تک کی نہیں ہے, تو اس کو ہم باکرہ کہیں گے. یہ باکرہ کا مجازی معنی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو ایک مخصوص قبیلے کی باکرہ لڑکیوں کے لیے وصیت کرتے ہیں کہ یہ جو مخصوص قبیلہ ہے اس کی جتنی بھی باکرہ لڑکیاں ہیں نا ان کو میرے مال میں سے اتنی رقم دینا. اب اس قبیلے کے اندر بہت سی ایسی لڑکیاں بھی ہیں کہ جن کا پردہ بکارت دخول کی وجہ سے زائل نہیں ہوا, اور بہت سی ایسی لڑکیاں بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی لیکن ان کا پردہ بکارت زنا کی وجہ سے زائل ہو چکے. سب کو وصیت کے اندر داخل کر لیں گے یا بعض کو داخل کریں گے یا نہیں, کیا معاملہ ہے اس میں؟ تو یہاں پر صاحب اصول الشاشی بیان کرتے ہیں کہ احناف کے یہاں مسئلہ یہ ہے, خواہ صاحبین کا مسئلہ ہو خواہ امام حنیفہ کا مسئلہ ہو, احناف یہ کہتے ہیں مجموعی حیثیت سے کہ فلاں قبیلے کی جو حقیقی باکرہ لڑکیاں ہیں نا ان کے لیے وصیت نافذ ہوگی. یعنی یہ وصیت کا مال ان لڑکیوں کو ملے گا جن کا پردہ بکارت دخول کی وجہ سے زائل نہیں ہوا, ورنہ وہ عورت جس نے ابھی تک شادی نہیں کی لیکن اس کا پردہ بکارت زنا کی وجہ سے زائل ہو چکا ہے, اب اگرچہ مجازی طور پر اس کو باکرہ کہہ دیتے لیکن اس کے حق میں وصیت نافذ نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ دیکھو صاحبین رحمہم اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ عورت جس کا پردہ بکارت زنا کی وجہ سے زائل ہو چکا ہے اور اگرچہ ابھی تک اس نے شادی نہیں کی لیکن جب پردہ بکارت زنا کی وجہ سے وہ زائل ہو چکا ہے نہ تو وہ باکرہ ہے ہی نہیں, نہ حقیقی اعتبار سے وہ باکرہ ہے اور صاحبین کہتے ہیں نہ مجازی اعتبار سے وہ باکرہ ہے بلکہ وہ سیبہ ہے. اب یہاں پر وصیت کی جا رہی ہے باکروں کے لیے تو سیبہ وصیت میں داخل نہیں ہوگی, لہذا وصیت اس عورت کو نہیں ملے گی جس کا پردہ بکارت زنا کی وجہ سے ختم ہو چکا. صاحبین کے یہاں معاملہ بالکل واضح ہے, اور وہ چونکہ زنا کرنے والی عورت کو باکرہ نہیں سمجھتا اگرچہ اس کی شادی ابھی تک ہوئی نہیں ہے, اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کی رضامندی اجازت طلب کرنے کے وقت خاموشی کے ساتھ ادا نہیں ہو سکتی. یعنی اس کا خاموش رہنا نکاح کی اجازت طلب کرنے کے وقت رضامندی شمار نہیں ہوگا بلکہ اس کو صراحت کرنی پڑے گی رضامندی کو ظاہر کرنے کے لیے. اس کا خاموش رہنا رضامندی کی علامت نہیں. صاحبین یہ کہتے کہ وہ صحیح ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کے بارے میں جس کا پردہ بکارت زنا کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے اگر اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی یہ کہتے ہیں کہ اس کے معاملے کو مخفی رکھنے کے لیے ہم اس کو حقیقی طور پر باکرہ نہیں لیکن مجازی طور پر باکرہ ضرور سمجھیں. حقیقی طور پر باکرہ نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ اس کا پردہ بکارت ختم ہو چکا ہے. ہاں لیکن اس کے معاملے کو مخفی رکھنے کے لیے ہم یہ کہیں گے شادی تو اس نے کی نہیں ہے نا ابھی تک, اس لیے ہم اس کو مجازی اعتبار سے باکرہ کہہ دیں گے. احناف یہ کہتے ہیں. اسی وجہ سے احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر نکاح کی اجازت طلب کرنے کے وقت وہ خاموش رہے گی تو اس کا خاموش رہنا اس کے لیے اجازت ہے. یعنی خاموش رہنا رضامندی پر دلیل ہے, رضامندی کی علامت ہے.
وہ باقرہ کی طرح ہے، جس طرح باقرہ کے لیے خاموش رہنا رضامندی کی علامت ہے، اسی طرح اس عورت کے لیے بھی جس کا پردہ بکارت زائل ہو چکا زنا کی وجہ سے، خاموش رہنا رضامندی کی علامت ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے اس کے اندر بدکاری کرنے کی وجہ سے حیا بھی زیادہ آ گئی ہوگی۔ علماء کہتے ہیں کہ بدکاری ایک مرتبہ کر لے اگر عورت تو وہ زیادہ حیا والی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کو گناہ کی ایک آر محسوس ہوگی کہ میں نے گناہ کر لیا یار، اللہ کے نافرمانی کر لی، تو زیادہ حیا اس کے اندر آ جائے گی، تو اس لیے اس کے لیے خاموشی رضامندی کی علامت سمجھا جائے گا۔ اب احناف میں سے جو امام ابو حنیفہ ہیں، انہوں نے اس لڑکی کو مجازی طور پر باقرہ کہا ہے جس کا پردہ بکارت زنا کی وجہ سے زائل ہو چکا لیکن اس نے ابھی تک شادی کی نہیں۔ یہاں کوئی مجازی معنی مراد لینے پر قرینہ نہیں ہے۔ وصیت کے وقت وصیت کرنے والے نے مجازی معنی مراد لیا ہو باقرہ کا، اس کے اوپر کوئی قرینہ ہونا چاہیے نا، کوئی قرینہ نہیں ہے جو یہ بات بتائے کہ یہاں پر اس نے مجازی معنی مراد لیا، اس لیے ہم بغیر قرینے کے مجازی معنی مراد نہیں لے سکتے، قرینے کا ہونا ضروری ہے، اور جب قرینہ ہے ہی نہیں تو حقیقی معنی مراد ہوگا، لہٰذا جو حقیقت میں باقرہ لڑکی آئے نا، وہ جن کا دخول کی وجہ سے پردہ بکارت زائل نہیں ہوا ان کے لیے ہی وصیت نافذ ہوگی، اور جب حقیقی معنی ہی مراد ہے تو مجازی معنی کو اگر ہم مراد لیں گے تو جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آئے گا، اور اس کی اجازت احناف کے یہاں نہیں۔ تو صاحبین کہتے ہیں کہ وہ عورت جس کا پردہ بکارت زنا کی وجہ سے زائل ہو چکا، اس کو تو یہ وصیت ملے گی نہیں، اس لیے کیونکہ وہ باقرہ ہے ہی نہیں، اور امام حنیفہ کہتے ہیں وہ وصیت اس لیے نہیں ملے گی کیونکہ وہ مجازی طور پر باقرہ ہے، لیکن یہاں پر اس مجازی معنی پر دلالت کرنے کے لیے کوئی قرینہ نہیں، اس لیے حقیقی معنی متعین ہو گیا، اور حقیقت میں جو باقرہ ہے ان کو وصیت ملے گی، اور جب ان کو ملے گی اور ہم اس کو بھی دیں گے تو یہ تو حقیقت اور مجاز کے درمیان اجتماع لازم آئے گا، اور یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں، اس لیے اس عورت کو وصیت نہیں ملے گی جس کا پردہ بکارت زنا کی وجہ سے زائل ہو چکا۔ اب یہاں پر فجور کی قید لگائے کہ پردہ بکارت زائل ہوا ہو زنا کی وجہ سے، یہ قید احترازی ہے، ورنہ اگر پردہ بکارت زائل ہوا کودنے کی وجہ سے، یا پردہ بکارت زائل ہوا زخم کی وجہ سے، یا پردہ بکارت زائل ہوا بہت زیادہ ٹھہرے رہنے کی وجہ سے، پردہ بکارت زائل ہوا عورت کا حیض کی وجہ سے، دخول کی وجہ سے زائل نہیں ہوا، تو پھر وہ حقیقت میں باقرہ ہی ہمارے نزدیک سمجھی جائے گی، کیونکہ باقرہ ہمارے نزدیک کون ہوتی ہے؟ وہ عورت جس کا پردہ بکارت دخول کی وجہ سے زائل نہ ہوا۔ معلوم ہوا کہ اگر زائل ہو گیا پردہ بکارت لیکن دخول کی وجہ سے نہیں ہوا، کسی اور وجہ سے ہوا ہے، تو وہ حقیقت میں باقرہ ہی ہوگی۔ اس لیے اگر کسی عورت کا پردہ بکارت حیض کی وجہ سے زائل ہو گیا وغیرہ وغیرہ تو وہ باقرہ ہی رہے گی، اس کے لیے بھی وصیت داخل ہوگی، شامل ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ وَلَهُ بَنُونٌ وَبَنُو بَنِيهِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِبَنِيهِ دُونَ بَنِي بَنِيهِ، اگر کسی نے فلاں کے بیٹوں کے لیے وصیت کی اور فلاں کے بیٹے بھی ہیں اور فلاں کے بیٹوں کے بیٹے بھی ہیں، تو وصیت اس کے بیٹوں کے لیے ہوگی، اس کے بیٹوں کے بیٹوں کے لیے نہیں ہوگی۔ دیکھو یہاں پر یہ مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی فلاں کے بیٹوں کے لیے وصیت کرے اور آدمی کے بیٹے بھی ہیں اور پوتے بھی ہیں، تو اب فقط وصیت بیٹوں کے لیے بھی ہوگی یا بیٹوں کے ساتھ پوتوں کے لیے بھی ہوگی؟ تو احناف میں سے جو امام ابو حنیفہ ہیں ان کا نظریہ یہاں پر صاحب اصول الشاشی نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے فلاں کے بیٹوں کے لیے وصیت کی اور فلاں کے بیٹے بھی ہیں اور فلاں کے پوتے بھی ہیں، تو وصیت بیٹوں کو ہی ملے گی، پوتوں کو نہیں ملے گی، کیونکہ یہ جو وصیت کے اندر لفظ استعمال کیا گیا ہے نا بیٹوں کا معنی ادا کرنے کے لیے، وہ لفظ بنون ہے۔ کیا ہے؟ بنون کا حقیقی معنی ہے بیٹے،
اور بنون کا جو مجازی معنی ہے وہ ہے فرو، بیٹوں کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے نیچے تک۔ یہاں مجازی معنی مراد لینے پر کوئی قرینہ نہیں ہے، یہاں مجازی معنی مراد لینے پر کوئی قرینہ نہیں ہے، تو پھر مجازی معنی مراد ہو نہیں سکتا۔ اب لفظ ہے وہ بغیر قرینہ کے کس پر دلالت کرے گا؟ کیا مجازی معنی پر دلالت کرے گا؟ نہیں، حقیقی معنی پر دلالت کرے گا، تو اس لیے یہاں پر حقیقی معنی متعین ہو جائے گا۔ معلوم ہوا وصیت بیٹوں کو ملے گی۔ اب اگر ہم بیٹوں کے بیٹوں کو بھی وصیت کے اندر داخل کرتے ہیں تو یہ مجازی معنی کو بھی مراد لینا ہو گیا، تو پھر یہ حقیقت اور مجاز کے درمیان اجتماع ہو گیا جو احناف کے نزدیک جائز نہیں، اس لیے بیٹوں کو ہی وصیت ملے گی، بیٹوں کے بیٹوں کو وصیت نہیں ملے گی۔ صاحبین کا دراصل اس مسئلے کے اندر ایک الگ مسلک ہے۔ صاحبین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوا نا، اس کے اندر وصیت بیٹوں کو بھی ملے گی اور بیٹوں کے بیٹوں کو بھی ملے گی، بلکہ فروعات کو ملے گی۔ وصیت فروعات کے اندر جاری ہوگی، بیٹوں کو بھی ملے گی اور بیٹوں کے بیٹوں کو بھی ملے گی۔ صاحبین کہتے ہیں کہ یہاں دراصل جب وصیت کے اندر لفظ بنون کو استعمال کیا گیا نا، تو یہاں پر حقیقی معنی متعین نہیں ہوا بلکہ عموم مجاز اختیار ہوا، یعنی یہاں بنون سے وہ ایک ایسا معنی مراد لے رہا ہے جس کے اندر بیٹے بھی آگے، پوتے بھی آگے۔ بنون سے یہاں پر مراد صاحبین کہتے ہیں مذکر فرو مراد ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں کے جو مذکر فرو ہیں نا ان کو میرا مال پہنچا دینا وصیت کے طور پر۔ اب مذکر فرو میں جس طرح بیٹے اس طرح پوتے، اس سے سب کے لیے وصیت شامل حال ہوگی۔ اس لیے کہ عرفاً جب آدمی بیٹے بولتا ہے نا تو پوتوں کو بھی اس میں داخل کر ہی دیتے ہیں۔ صاحبین کا یہ نظریہ ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ صحیح نہیں، امام حنیفہ کا نظریہ ہی صحیح ہے، اس لیے کہ کوئی مستقل قرینہ ایسا نہیں ہے جو یہ بات بتا رہا ہے کہ بیٹوں سے یہاں پر مراد پوتے بھی ہیں۔ عموم مجاز اختیار کرنے کے لیے بھی قرینہ ہونا چاہیے نا، قرینہ اگر ہم کو ایسا ملے گا تو ہم عموم مجاز کا پہلو اختیار کریں گے، لیکن فقط یہ کہہ دینا کہ عرف کے اندر بنون سے مذکر فرو مراد ہیں اس لیے یہاں پر مذکر فرو مراد ہوں گے، ہم کہتے ہیں کہ وہ کون سا عرف ہے ذرا ہم کو بتاؤ۔ اگر واقعتاً ایسی بات ہے تو تمہاری بات سر آنکھوں پر، لیکن اگر ایسی بات نہیں، کیونکہ ہم جس عرف کے اندر ہے وہاں پر بیٹوں ساتھ میں بیٹے ہی مراد لیتا ہے، پوتے وغیرہ مراد نہیں لیتا، لہٰذا کوئی قرینہ نہیں ہے تو عموم مجاز والا معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ امام حنیفہ کا جو نظریہ ہے وہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، لیکن آدمی جس ماحول کے اندر ہو اس ماحول کے اعتبار سے فتویٰ دے۔ اگر عرف کے اندر بنون لفظ بول کر مذکر فرو مراد لیا جاتا ہو تو اس اعتبار سے عمل کیا جائے، لیکن اگر عرف کے اندر بنون بول کر مذکر فرو مراد نہ لیے جاتے ہوں، وہ مراد لیے جاتے ہیں اسی وقت جب کوئی قرینہ ہو، تو پھر وہاں پر حقیقی معنی مراد لے لیا جائے گا جب قرینہ نہ ہو تب، اور جب حقیقی معنی مراد لیا جائے گا تو پھر مجازی معنی مراد نہیں لے سکتے، ورنہ جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آئے گا۔ وصیت فقط بیٹوں کے لیے ہوگی، پوتوں کے لیے نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو آگے والا مسئلہ ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک آپ لوگوں کے سامنے اشکال بیان کرنا ہے جس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ دیکھو، اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جو دارالکفر کے اندر رہتا ہو، حربی ہو، وہ اپنے ابناء کے لیے امان طلب کرے تو احناف کے یہاں پر یہ نظریہ ہے کہ وہ امان مل جائے گا بیٹوں کو بھی اور پوتوں کو بھی۔ اگر کوئی حربی ہے اور وہ امان طلب کرنا چاہے اپنے ابناء کے لیے تو ابناء کے لیے امان طلب کرنے کے سلسلے میں امان مل جائے گا بیٹوں کو بھی اور امان مل جائے گا پوتوں کو بھی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب امان کے اندر ابناء سے
بیٹے بھی مراد ہوتے ہیں، پوتے بھی مراد ہوتے ہیں، تو اس وصیت والے مسئلے کے اندر کیوں صاحبین کی قول پر فتویٰ نہیں دیا جاتا؟ اور کیوں یہاں پر ابنا سے بیٹوں کے ساتھ پوتوں کو مراد نہیں لیا جاتا؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس سوال کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ دیکھو، امان کا مسئلہ الگ ہے، وصیت کا مسئلہ الگ ہے۔ امان جو ہے نا، یہ شبے سے ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ آدمی جب امان دیتا ہے نہیں تو اس کے اندر حفاظت دم ہو جاتا ہے، ایک آدمی کی جان کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، اس لیے اس معاملے کے اندر شبے کا اعتبار ہوگا اور شبے سے آدمی کے دم کی حفاظت ثابت ہو جائے گی۔ تو امان جو ہے نا، اس معاملے کے اندر توسیع ہے، کیونکہ اس کا مدار حفاظت دم پر ہے، اور آدمی خون کی حفاظت کرے گا، کمزور دلیل ہوگی تب بھی آدمی خون کی حفاظت کرے گا۔ تو امان شبے سے پیدا ہو جاتے ہیں، جبکہ وصیت والا جو معاملہ ہے نا، اس کے اندر احتیاط ضروری ہے، کیونکہ کسی کے مال کا مسئلہ ہے، حقوق کی ادائیگی کا مسئلہ ہے۔ ابنا کے اندر ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہاں پر مراد بیٹے ہوں، اور ابنا کے اندر یہ احتمال بھی موجود ہوتا ہے کہ پوتے بھی مراد ہوں۔ تو حربی لوگوں نے اپنے ابنا کے لیے امان طلب کیا، اس کے اندر چونکہ یہ احتمال تھا نہیں کہ شاید پوتے بھی مراد ہوں، اس لیے اس احتمال کی وجہ سے پوتوں کو امان دے دیا گیا، کیونکہ امان شبے سے بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو اگر کوئی آدمی دشمنوں کے قلعے کا محاصرہ کر لے اور دشمن اوپر ہو، غصے کے اندر اس دشمن کو دیکھ کر وہ کہے کہ اگر مر دے تو نیچے آ، کافر نے یہ سمجھا کہ اس نے مجھے امان دے دیا تو وہ نیچے آ گیا، تو نیچے آ جانے کی وجہ سے اس کو امان مل جاتا ہے، اگرچہ وہ امان دے نہیں رہا تھا لیکن شبے سے امان ثابت ہو جاتا ہے نہیں۔ اس لیے اب لفظ ابنا استعمال کیا امان طلب کرنے کے اندر، یہ لفظ ابنا جو ہے یہ احتمالی طور پر پوتوں کو بھی شامل ہے، اس لیے شبے کے طور پر ان کو بھی امان دے دیا جائے گا۔ لیکن وصیت کے معاملے میں احتیاط ضروری ہے، اس لیے یہاں پر ہم کہیں گے کہ کوئی قرینہ ہونا چاہیے جو پوتوں پر دلالت کرے۔ یہاں پر جب اس نے وصیت بنون کے لیے کی تو کوئی قرینہ نہیں ہے جو یہ بات بتا رہا ہو کہ یہاں پر مراد پوتے ہیں، کوئی قرینہ نہیں ہے جو یہ بات بتا رہا ہو کہ یہاں مراد پوتے ہیں، اس سے حقیقی معنی مراد ہو جائے گا، اور ہم حقیقی معنی کی رعایت کرتے ہوئے بیٹوں کے لیے وصیت نافذ کر دیں گے، پوتوں کو وصیت نہیں دیں گے، ورنہ حقیقت اور مجاز کے درمیان اجتماع لازم ہے۔ اور وہاں پر چونکہ یہ بات تھی قرینے کے طور پر ہمارے پاس کہ امان شبے سے ثابت ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک قرینہ ہے جو یہ بات بتا رہا ہے کہ یہاں پر جب وہ حربی مسلمانوں سے امان طلب کر رہا تھا تو وہ امان کے اندر جو لفظ ابنا کو استعمال کر رہا تھا نا، اور ابنا سے مراد عموم مجاز والا معنی ہے، اور وہ عموم مجاز مذکر فروع کا معنی ہے، یعنی وہ مراد لے رہا تھا یہ کہ میں امان چاہ رہا ہوں مذکر فروع کے لیے، اور مذکر فروع کے اندر بیٹے جس طرح داخل ہے اس طرح پوتے بھی داخل ہیں، اس لیے سب کو امان وہاں پر مل جائے گا۔ لیکن اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا، اور اس سوال کا جواب بھی انشاءاللہ دیں گے، اس کے بعد یہ جو قال اصحابنا سے مسئلہ باقی رہ گیا ہے اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟